تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کو دیکھتی غصے سے چیخی تھی جب وہ اسے ناگوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ واٹ یو مین؟ تمہارے کمرے میں؟ اس کے یوں حق جتانے پر خاصا تپا، کیونکہ ابھی وہ کسی اور کا کمرہ سوچ کے حق جتا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے، یعنی میرا کمرہ ہے، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ اسے گھورنے لگی، جو نہ جانے کیا چاہ رہا تھا۔ آدھی رات کو میں یہاں تمہارے ساتھ تمہارے ہی شوہر کے کمرے میں، تمہارے ہی شوہر کے فارم ہاؤس میں اور تمہارے ہی شوہر کے لباس میں ہوں۔ خوف آ رہا ہے؟ اس پر طنز کے تیر چلاتا ابرو اچکاتے سوال کرنے لگا۔ جب اس کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ جو اسے سمجھ آ رہا تھا وہ چاہ کر بھی وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ہمت بھی کیسے کی؟ وہ اس کے گریبان کو پکڑتی بے حد غصے سے بولی تھی، جب اس کی مخروطی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے گریبان پر محسوس کرتا دل خراش مسکرایا تھا۔ واللہ میری بیوی لگ رہی ہو۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اسے تنگ کرنے لگا جب وہ پھر سے غرا اٹھی۔ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ اب کی بار وہ اسے مزید قریب کرتی پہلے سے بھی بلند آواز میں غرائی تھی۔ جب وہ اس کی حرکت کرتے ہونٹوں کو دیکھتا پل میں انہیں جکڑ گیا۔ اس افتاد پر مقابل کی آنکھیں باہر کو نکلی تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اس کے کاندھے پر مکے جڑنے لگی۔ جب وہ مکمل اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے لبوں کو بھرپور انداز میں سک کرنے لگا۔ اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ وہ جو لیکچر ختم ہونے پہ اپنی جگہ سے اٹھتی باہر جانے والی تھی، اس کے اچانک سامنے آ جانے پر وہ بری طرح سے خود کو اس سے ٹکرانے سے بچا پائی تھی۔ واٹ دا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ سخت ناگواری سے بولی تھی، جبکہ اسے سامنے دیکھ کر دل الگ انداز میں خوف سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ راکشش آ جاتا تو اس کا کچومڑ بنا دیتا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹا تھا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں نکلتا کہ میں تم سے گپے ہانکوں، سو پلیز آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ وہ جان بوجھ کر تلخ لہجے میں بولتی وہاں سے جانے لگی، جب اس کی بات پر وہ بے یقینی سے اس کی طرف مڑی تھی۔ بالکل، اب تمہارے سارے رشتے تمہارے نئے عاشق سے نکلتے ہیں، ہے نا؟ وہ زہر خون لہجے میں بولتا اس کا میٹر گھما گیا۔ کیا مطلب ہے نئے عاشق سے؟ کیا مراد ہے؟ وہ اس کی سمت آتی کافی اکھڑے لہجے میں بولی تھی۔ وہی مراد ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ ارے اتنا تو میں لڑکوں سے ملا نہیں ہوں جتنا تم لڑکا بدلتی ہو۔ وہ اس کی بات پر غصے سے شاید اندھا ہو چکا تھا، تبھی جو منہ میں آ رہا تھا بولتا جا رہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے اس نے پاگل ہوتے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ اس کو تھپڑ مارتی بے حد غصے سے غرائی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے کردار پر وار کیا تھا جسے محسوس کرتے وہ بل بلا اٹھی تھی۔ ملک مینشن میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ ملک ارمغان سربراہی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ ملک افتخار دائیں طرف اور ملک جبار بائیں جانب تھے۔ ملکوں کی اس حویلی میں ملک ارمغان کا حکم چلتا تھا اور ان کے بعد ان کی بیوی سائرہ ملک کا۔ ملک ارمغان کے دو بیٹے تھے، ملک افتخار جن کی شادی ان کی پسند سے صفیہ ملک سے ہوئی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا آریز ملک، جبکہ ملک جبار کی شادی ملک ارمغان کی پسند سے ان کی دوست کی بیٹی زہرہ ملک سے ہوئی تھی، اور ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی، ہائنہ ملک، بے حد گھمنڈی، مردوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والی، اپنی مرضی کی مالک، خود سر، بدتمیز مگر بے حد حسین۔ وہ اپنی ایک ادا سے سامنے والے کو خریدنے کا فن رکھتی تھی اور یہی بات اسے مغرور بناتی تھی۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سب جو کھانے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ لگا رہے تھے، ہائنہ کے ہیلو کہنے پر سب کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ بلیک نائٹ سوٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بے حد کیوٹ لگ رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں نیند کا خمار واضح تھا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ چشم بدو، آج تو سلامیں لی جا رہی۔ آریز ملک جو ابھی ابھی اندر آیا تھا اس کے منہ سے ہیلو سنتے جان بوجھ کر وہ سائڈڈ مسکراتا اسے زچ کرنے کے لیے بولا تھا، جب کہیں وہ اپنا مذاق اڑاتے دیکھ ہائنہ کا دل چاہا کہ اس کا دلکش منہ نوچ لے۔ تم پھر سے آ گئے؟ رکھا نہیں تمہاری خیرات پہ پلنے والے دوستوں نے تمہیں؟ اس کو یوں طنزیہ لہجے میں خود پر ہنستے دیکھ کر وہ بھی اپنی زبان کے جوہر دکھاتی
ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اس کی بات پر آریز ملک کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ او جسٹ شٹ اپ، جنہیں تم خیرات پر پلنے والا کہہ رہی ہو ان کے گھر کے ملازم بھی تم سے بہتر حلیے میں ہوتے ہیں۔ اسے اپنے دوستوں پر بات کرتے دیکھ وہ غصے سے غرایا، اور آخر جملہ اسے سر سے پیر تک تنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولتا اس کو آگ لگا گیا۔ وٹ ڈو یو مین؟ کیا ہے میرے حلیے کو؟ وہ اس کے تمسخر اڑاتے لہجے پر بے حد بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی خود کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا وہ بری لگ رہی تھی؟ بے ساختہ سوچتے وہ خود کا ہر طرح سے جائزہ لینے لگی، جبکہ اسے یوں پاگل پن کا دورہ پڑتے دیکھ آریز ملک نے سر جھٹکتے اپنے قدم ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھائے تھے۔ ہاؤ آر یو مام اینڈ ایوری ون؟ واٹس اپ گائز؟ وہ ان سب کی آگ اگلتی اور تعصب بھری نظریں خود پر محسوس کرتا، ہونٹوں کو بے چارگی سے لٹکاتا ان کا دھیان بھٹکانے لگا، جبکہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر بھی ڈالی تھی جو اب بھی اپنا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی۔ اف، کتنی خود پسند تھی یہ لڑکی! وہ دل میں سوچتا، پھر سے نظریں ان کی جانب کرتا اپنی کرسی سنبھال گیا۔ آ گئی یاد کہ ہم بھی بیٹھے ہیں؟ ارمغان ملک جو کب سے ان کی بک بک سن رہے تھے، ان کے یوں خود کی طرف متوجہ ہونے پر طنزیہ سے لہجے میں بولتے اس کو شرمسار کرنے لگے، جو بے شرمی میں اپنے باپوں یعنی دوستوں کا بھی باپ تھا۔ ان کی کرخت اور طنزیہ آواز پر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا معصومیت سے ان کی طرف دیکھتا، آنکھیں پٹ پٹ آ گیا۔ آپ تو یہاں رہتے ہیں؟ ان کی ناراضگی اور خفگی کے ملے جلے تاثرات دیکھتے آریز ملک نے دل پر ہاتھ رکھتے بے حد دلکشی سے پیچھے کی طرف سر جھکاتے ایک ادا سے بولا تھا۔ اس کی حرکت پر ارمغان ملک زیر لب اسے گالی سے نوازتے اپنے پوتی کی طرف متوجہ ہوئے، جو واقعی پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ محترمہ اپنے موبائل کا کیمرہ ٹیبل پر پڑے گلاس کے ساتھ ٹکاتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی خود کا ہر زاویے سے جائزہ لے رہی تھی۔ اتنا خود پرست بندہ بھی نہیں ہونا چاہیے، آئینہ آغا جان۔ اس کو خود میں بری طرح گم دیکھے آریز ملک نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس کو شرم دلاتے آغا جان کی بھی رائے جاننا چاہی۔ جب ان کے جواب پر وہ بری طرح کھانستا ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ بالکل، اسی لیے تو وہ بندی ہے۔ وہ مزے سے اپنی بات کہتے ایک نظر آئینہ پر ڈالتے اپنی پلیٹ پر جھک گئے تھے، جبکہ باقی سب بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے اپنے کھانے پر جھکے تھے۔ ان کی بات پر آریز ان کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا اپنا منہ پھلا گیا۔ آغا جان، آپ زیادتی کر جاتے ہیں۔ خیر موم، میرے دوست آ رہے ہیں 1-2 دنوں تک، پلیز کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کروا دیجیے گا۔ وہ پہلے آغا جان سے شکوہ کرتا آخر میں اپنی ماں کو بولا تھا، جو اس کی بات سنتی ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی جب آئینہ کے درمیان میں اپنی ٹانگ اڑائی۔ بس میں نہ کہتی تھی، اس کے دوست خیرات زکوٰۃ پر ہی پلتے ہیں، کبھی کسی کے گھر سے کبھی کسی کے، اور سب سے زیادہ تو ہمارے ہی گھر۔ ویسے مجھے کچھ پوچھنا تھا، کیا تمہارے دوستوں نے بس ہمارے ہی گھر کو خیرات زکوٰۃ کا اڈا سمجھا ہے، یا ہر لمحہ یہی سب کرتے ہیں؟ وہ اس کے منہ سے پھر سے دوستوں کا ذکر سنتی اپنی فکر چھوڑتی کرسی پر بیٹھتی دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر ٹکائے اپنا چہرہ اشتیاق سے وہاں ٹکاتی بے حد ایکسائٹڈ انداز اپناتی اس کو راکھ کر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، تمہاری شکل زیادہ ناقابل برداشت ہے یا تمہاری باتیں؟ اس کی بکواس سنتا وہ زہر خوند لہجے میں پوچھتا اس کا پارا ہائی کروا گیا۔ مسئلہ میری شکل یا باتوں کا نہیں، تمہاری برداشت کا ہے، اور جہاں تک ناقابل برداشت چیزوں کی بات ہے تو تمہاری موجودگی اس فہرست میں سب سے اوپر آتی ہے۔ وہ دل جلے انداز میں بولتی، آنکھیں پٹ پٹاتی زچ کرنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ آریز ملک نے اس کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اچانک سے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ شکر کرو کہ میں ناقابل برداشت چیزوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہوں، ورنہ تمہاری باتیں تو پوری فہرست میں فٹ آ جاتی ہیں۔ وہ اپنی دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا اس کو آگ لگاتا ایک آنکھ ونگ کر گیا۔ اس کی بات اور اس پر تضاد اس کے تاثرات، آئینہ کا دماغ سیکنڈز میں گھوما تھا۔ یو ایڈیٹ، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھتی بے حد غصے سے غرائی تھی، جبکہ باقی سب نفی میں سر ہلاتے تعصب سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، اسی لیے کسی نے سیریس لینا ضروری نہیں سمجھا۔ میں آریز ملک ہوں اور خود کو وہی سمجھتا ہوں۔ وہ اپنے سامنے کٹے ہوئے فروٹس میں سے ایک اٹھا کر منہ میں ڈالتا، آنکھیں پٹ پٹاتا بے حد معصومیت سے
دل جلانے والے انداز میں بولا تھا۔ اس کے ایکٹ پر حائنہ کا اہانت سے چہرہ لال ہوا تھا۔ میں تمہیں؟ اس سے پہلے کہ حائنہ اسے کوئی کرارا جواب دیتی، ارمغان ملک کی آواز پر بے ساختہ اپنے لب بھیج گئی۔ بس بہت ہو گیا، عمر دیکھو اپنی اور اپنے کام دیکھو۔ یہ عمر ہے اس طرح کے جھگڑے کرنے کی؟ وہ اپنا چمچ پلیٹ میں زور سے پٹکتے کافی غصے سے بولے تھے۔ وہ روز ان کی یہ ٹام اینڈ جیری والی لڑائی دیکھتے، مگر ان کے رویوں میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا، بلکہ دن بدن دونوں ایک دوسرے کے اور خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ آغا جان، یہ سب آپ کو میری دفعہ ہی کہنا آتا ہے کیا؟ اسے تو کچھ نہیں کہتے۔ ہاں، اسے کیوں کہیں گے؟ وارث ہے نا وہ اس گھر کا، اس کو تو لاڈ سے رکھیں گے۔ مجھے تو پرائے گھر بھیجنا ہے، اسی لیے میری کوئی قدر نہیں۔ وہ ان کے ٹوکنے پر بے حد برا منہ بناتی، شکوے سے بولتی، آخر میں ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ جب اس کی بات سنتے سب بوکھلا گئے۔ حائنہ، آغا جان نے بے ساختہ اس کو پکارا، جبکہ آرز سر جھٹک کر رہ گیا۔ ڈرامہ کوئن۔ اس کی ایکٹنگ کرتے چہرے کو ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھتا، اپنا سر جھٹکتا کھانے میں مشغول ہو گیا، جبکہ باقی سب شدید پریشان ہوتے اس کو منانے کی کوششیں کرنے لگے۔ نہ جانے ان لوگوں کو اس مکار لومڑی کی چالیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ شکل سے لگ رہی ہے کہیں سے یہ دکھی۔ وہ مسلسل اپنے کھانے پر جھکا، آنکھیں ٹیڑھی کرتے ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتا، جو اب اپنے لاڈ اٹھوانے کے موڈ میں تھی۔ ایک ہوتے ہیں برباد لوگ، ایک ہوتے ہیں ایکسٹرا برباد، اور ان سب کا حاکم وہ ہوگا جو اس نمونی کو بیاہ کر لے کر جائے گا۔ اس شیطان کی نانی کی چالوں کو سمجھتا، بے ساختہ اس کے ہونے والے شوہر کو یاد کر گیا، جو نہ جانے کس لڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ ایسے اچھا ہی ہے، کر لے ابھی انجوائے۔ یہ خون خار چڑیل اس کے پلے پڑ گئی تو کہاں نصیب ہوگی بیچارے کو آزادی۔ وہ نادانستگی میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا، اور اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ حائنہ، پلیز اپنا چہرہ ٹھیک کر لو، سب کھا لیں گے تم پر ترس، کر لیں گے تم سے محبتیں، مگر اتنی گندی شکل تو نہ بناؤ، تمہاری قسم الٹی آ رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر دل خراب کرتے بے حد بیزارگی اور گندے تاثرات سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا، منت کرنے کے انداز میں بولا تھا، جبکہ حائنہ جو جان بوجھ کر نقلی معصومیت کے تاثرات سجائے خود کو کافی معصوم اور دکھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آرز کی بات پر بے ساختہ اپنے چہرے کے زاویے درست کر گئی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر اس کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ کتنی خود پسند ہو تم لڑکی۔ وہ ہنستا ہوا مسلسل نفی میں سر ہلاتا اس پر افسوس کا اظہار کرنے لگا، جسے خود سے ہی بے انتہا محبت تھی۔ شٹ اپ، اوکے، تم جلو مت، اتنا جلنا اچھا نہیں ہوتا۔ جب اس کی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی، آخر میں سنجیدگی سے نصیحت کر گئی، یہ تو ہو گیا مذاق، اب آگے بولو۔ وہ بنا اس کی بات کو سیریس لیے سنجیدگی سے بولتا اس کو دو کوڑی کا کر گیا، جبکہ یوں خود کی بے عزت ہونے پر وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کر پائی تھی۔ آگے بھی یہی کہ بہت پہلے کالے ہو اور مت چلو، کسی نے بیٹی بھی نہیں دینی تمہیں، اپنا نہیں تو اس لڑکی کا ہی خیال کر لو۔ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھی، یوں بے عزت ہو کے بھی کوئی اسے زبان میں ڈالنا نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس بندے سے بے عزت ہو سکتی تھی مگر کبھی خاموش نہیں۔ وہ گردن اکڑا کر بولتی، اس کو خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ ہاں، تم سے ہی تو جلنا ہے میں نے، حسین جو بہت ہو، آخ خخ۔ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا ایک لمحے کو اسٹل ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے فوراً سے ہوش میں آتا خود پر لعنت بھیجتا، استہزائی انداز میں بولتا، آخر میں دل خراب کرتے سر جھٹک گیا۔ اس کے یوں صاف لفظوں میں انکار کرنے سے حائنہ اچھا خاصا سلگی تھی۔ اس پر تضاد کہ اس کا یوں الٹی کرنا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آرز ملک کو پاتال لوگ چھوڑا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ او کم آن آرز، سچ بول دو اب کہ تم جلتے ہو میرے حسن سے۔ وہ بنا اس کی باتوں کا اثر لیے ازلی بے شرمی اور ادا سے اپنے آگے والے بال نرمی سے پیچھے کی طرف پھینکتی، ابرو اچکاتے بے حد مغرور انداز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ ہی اس کی خود پسندی کی نشانی تھا۔ اگر حسن کا مطلب خود اعتمادی سے بھری خوش فہمی ہے تو تم واقعی بہت حسین ہو۔ اب کی بار آرز نے بھی اس کا دل رکھ لیا تھا۔ ہر بار کی طرح اس کا دل نہیں توڑا تھا، بلکہ اب کی بار وہ بے حد دلکشی سے بولتا اس کو خوش کر گیا تھا، جبکہ اس کے لفظوں کے چناؤ پہ حائنہ کا دل کیا کہ اسے شوٹ کر دے۔ آخر کیا کھا کر پیدا کیا تھا اس گینڈے کو تائی آنی نے؟
وہ اس کے پھولے مسلس دیکھتے اسے ایک گینڈے کا لقب دیتی بے حد بیزاریت سے سوچنے لگی۔ پوچھ بھی لیتی مگر باپ دادا کا لحاظ کر گئی۔ ماما، اس سے پہلے وہ اپنی ماں سے لاڈ کرتی، ان کو اپنی طرف کرتی، انہوں نے اسے فوراً سے پیچھے کیا۔ کتوں بلوں جیسی لڑائی کر کے اب تمہیں مما یاد آ گئی؟ نکلو یہاں سے فوراً، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ہائنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی، اسے سخت گھوریوں سے نوازتے۔ کافی غصے سے بولی تھی۔ جی مما بہتر، وہ آریز کو ہاتھ کے اشارے سے بعد میں بدلہ لینے کا کہتے سکون سے کرسی پر بیٹھتی، بے حد فرما بردار بچوں کی طرح معصومیت سے آنکھیں اور سر جھکاتی۔ اس بات میں سر ہلا گئی کیونکہ اس کی ماں جس خراب موڈ میں تھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے جوتا مار دیتی، اور اس وقت آریز کے سامنے وہ اپنی بے عزتی کروانے کے موڈ میں تو بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ آریز نے بمشکل اپنا قہقہا ضبط کیا تھا۔ اسلام آباد کی راتیں کچھ خاص تھیں، کچھ منفرد، کچھ الگ سے۔ سردی اپنی موجودگی کا گہرا احساس دلا رہی تھی۔ ہوائیں شہر کی عمارتوں سے ٹکرا کر ایک مخصوص موسیقی چھیڑ رہی تھی، اور شہر کا دل، بلیو ایریا، چمکتے قمقموں میں نہایا ہوا تھا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں رشک سے بھری تھیں۔ کیفے لیونا کا بیرونی حصہ سفید لائٹوں میں جگمگا رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے کونے میں بیٹھی وہ حسینہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھی قہقہے لگاتی کئی دلوں کو دھڑکا رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں غرور تھا، ایک ادا، ایک نزاکت۔ اس کی ہنسی میں وہ بے فکری تھی جو کسی کو بے چین کر سکتی تھی۔ وہ جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی، لمبے بال آبشار کی مانند کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے، جبکہ چہرہ دمک رہا تھا جیسے چاندنی زمین پر اتری ہو۔ یار ہائنا، تمہاری باتیں اتنی دلکش ہیں کہ ایک لمحے کو میرا دل اپنی جگہ سے بغاوت کرتا تمہارے قدموں میں گر جاتا ہے۔ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنستی جا رہی تھی۔ آہت کی بات پر ایک لمحے کو چونکی، مگر اگلے ہی پل اس کا جاندار قہقہا اس کی جگہ زینت بن گیا۔ اس کے قہقہے میں غرور واضح تھا۔ بس کرو آہت، میں ان باتوں سے شرما دیتی ہوں۔ وہ چمکتی آنکھوں میں شرارت بھرتی اسے ٹوکنے لگی۔ انداز میں ہمیشہ کی طرح غرور بھرا تھا، لیکن وہ بے خبر تھی کہ اس کی کھنکتی ہنسی سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ایک شخص لمحہ بلمحہ سلگ رہا ہے۔ ریسٹورانٹ کے دوسری سائڈ ٹیبل پر بیٹھا آریز ملک، جو زائرین کے بے حد منتوں کے بعد اسے کھانا کھلانے یہاں لایا تھا، اس کے قہقہوں پر بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس نے ابھی تک اس کی ڈریسنگ نہیں دیکھی تھی۔ زائرین کی نظریں موبائل پر جمی تھیں، مگر آریز اس کی نگاہیں صرف ایک چہرے پر تھیں۔ وہ آگ اگلتی نظروں سے اسے نگل جانے کے در پہ تھا۔ چہرے پر سختی بے تحاشا تھی، اس کی آنکھوں میں وہ شعلے بھڑک رہے تھے جو ہر اس لمحے کو جلا دینے کے لیے کافی تھے جس میں ہائنا موجود تھی۔ اس وقت اس لباس میں ان لوگوں کے ساتھ یہ لڑکی ہمیشہ میرا پارا ہائی کر دیتی ہے۔ وہ دان پیستے بولتا، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر زائرین نے نظر اٹھائی۔ یوں اکیلا اکیلا کیا بول رہا ہے وہ؟ اب کی بار نتھنگ، وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتا استفسار کر گیا۔ ضبط کھوتے وہ کرسی پیچھے سرکاتا بے حد غصے سے اٹھا تھا۔ زائرین نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا۔ اس کے قدم جیسے خود بخود اٹھ رہے تھے۔ نظریں بس ایک ہستی قہقہے لگاتی لڑکی پر جمی تھی جو دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی باتوں میں مگن تھی۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم آتی؟ ایک سخت کرخت آواز نے ریسٹورانٹ کے ہنگامے کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ بے حد چلبلا تھا، مگر اپنے گھر کی عزت کے بارے میں بے حد حساس۔ وہ جو عزا کی بات پر آہت سے ہائے فائے کرتی اس کے کاندھے پر گرنے ہی والی تھی، مقابل کی کرخت سرد آواز اور اپنے کاندھے پر رکھے جانے والے اس کے ہاتھ پہ ٹھٹکی تھی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ ایک پل کے لیے دل سکڑا، مگر اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بے حد غصے سے بولتی خود کا بھرم قائم رکھنے لگی۔ بدتمیزی؟ وہ میں کر رہا ہوں یا وہ جو تم کر رہی ہو؟ یہ وقت ہے گھر سے باہر رہنے کا؟ یہ لباس، یہ مرد؟ اس کا لہجہ خنجر کی مانند تھا جو ہائنا کے دل میں آنا اور نفرت کی دیوار اور مضبوط کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر مارتے غصے سے پاگل ہوتی خراک کر بولتی کھڑی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے تمہارے اندر وہ خون دوڑتا ہے جو میرے اندر اور اپنے خون کو گند میں چھوڑتے گندا نہیں کہلوا سکتا۔
اس کے پورے گروپ پر ایک حقارت بھری نظر ڈالتا، ایک سائڈ کو منہ کرتے تھوکتا، ان سب کو دہلا گیا تھا۔ اس کے ایکٹ پر سب کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑا تھا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، آہت نے آگے بڑھتے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے، پیچھے کی طرف دھکیلتے کافی غصے سے بولا تھا۔ وہ لاعلم نہیں تھا ان کے رشتے سے، مگر فی الحال وہ حائنہ سے اس کا یوں اس ٹون میں بات کرنا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کے ایکٹ پر آریز کے ماتھے کی رگیں پھڑکی تھی، جبکہ حائنہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ غصے کا بے حد تیز ہے اور غصے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اندھا ہوتا اپنا غصہ اتارتا تھا اور پھر غصہ اترنے پر ہوش میں آتا، اپنے غصے پر پچھتاتا تھا۔ وہ عہد کا انجام سوچتی دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعائیں کرنے لگی۔ یو راسکل! وہ اگلے ہی لمحے دہاڑتا اس کے منہ پر مکہ جڑ گیا تھا۔ اس کا مکہ اتنا شدید تھا کہ عہد 3 قدم پیچھے کو لڑ کھڑا تھا، پیچھے پڑی چیئر پر گرا تھا۔ اس کے یوں گرنے پر چیئر کا بیلنس بگڑا تھا اور اگلے ہی پل وہ اپنی چیئر سمیت زمیں بوس تھا۔ اس کے اتنے شدید مکے پر عہد کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور ان جم والوں کے وار سہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھتے حائنہ کے تو ہاتھ پیر پھولے تھے۔ عہد! وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی، جب اگلے ہی پل آریز ملک اپنے دوسرے ہاتھ کو استعمال کرتا، اس کی کلائی سے پکڑتا، ایک جھٹکے سے واپس موڑتا، گھماتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کا یہ ایکٹ اتنا جان لیوا تھا کہ دونوں کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ اپنی پشت پر باندھے جبکہ دوسرا اس کی گردن سے گزار کر کاندھے پر رکھتا وہ اس کا دل روک گیا تھا۔ ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھایا نا تو اس کا وہ حال کروں گا کہ اس کو پیدا کرنے والی ماں بھی اس کی لاش کو پہچان نہیں پائے گی۔ اس کا مکمل اپنے حصار میں لیتا، اس کے کان میں اپنی دہکتی سرگوشی انڈیلتا، وہ حائنہ ملک کو مکمل ساکت کر گیا تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب حائنہ ملک آریز ملک سے خوفزدہ ہو گئی تھی، جب وہ چپ چاپ سانس روکے اس کے حصار میں کھڑی تھی، اپنی پشت پر آریز کے دھڑکتے دل کی دھنک سنتے بھی حائنہ کا چہرہ سوائے خوف کے ہر تاثر سے عاری تھا۔ چھوڑو اسے، خبیث انسان، اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ اس کے مکے پر ادھموا پڑا تھا، اس کے یوں حائنہ کو جکڑنے پر اپنے دکھتے منہ کو پکڑتا وہیں لیٹا، درد سے کراہتے لڑکھڑاتے لہجے میں دھاڑا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی دھاڑ بھی نارمل تھی۔ تو روکے گا مجھے؟ ہاں؟ وہ ایک پل میں حائنہ کو سائڈ میں کرتا اس تک پہنچتا، پھر سے اس پر اپنے مکوں کی بارش کرنے لگا۔ آریز! آریز! حائنہ اور زارم ایک ساتھ چلائے تھے۔ وہ ابھی ابھی کال سن کر آیا تھا، جب اسے وحشیوں کی طرح اس کو مارتے دیکھ بھاگتا وہ اس تک پہنچتا، اسے روکنے لگا جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے! یہ روکے گا مجھے؟ ہاں، یہ روکے گا؟ روک کے دکھا۔ روکنا ہے نا تجھے؟ چل روک۔ وہ در پہ در اس کے منہ پر مکے چڑھتا، بے تحاشا سفاکیت دکھاتا پاگل ہوا تھا۔ اس کا پاگل پن، اس کا جنون، وہ سب کو ڈرا گیا تھا۔ زارم کے ہاتھ پیر پھولے، ارد گرد کے تمام لوگ سہمے ہوئے تھے، کوئی قریب آ کر روکنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت حد درجہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال جو بار بار ہلنے کی وجہ سے حرکت کر رہے تھے، گلے میں پہنی چین لٹکتے ہوئے ہزاروں دل توڑ رہی تھی۔ بھائی کچھ کریں، اسے رکتے نہ دیکھ حائنہ روتی ہوئی زارم سے بولی تھی۔ وہ جو اسے زارم بھی تمیز سے نہیں بلاتی تھی، صورتحال کو مد نظر رکھتے اسے بھائی کہہ رہی تھی، جس کے چہرے پر اس کے بھائی کہنے سے دلکش مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھتا اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا، اسے یوں روکتے دیکھ وہ ساری بات سمجھ گیا، اور اب وہ کمینوں کی طرح مسکراتا اسے روکنے کے بجائے کرسی پر ڈھہ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے یوں سینے سے لگنے پر زارم مسکراہٹ ضبط کرتا، اوہ کے انداز میں ہونٹ گول کرتا، ارد گرد دیکھنے لگا۔ جب سب کو تماشائی بنے دیکھ اس نے سب کو گھورا تھا۔ چلو، یہاں ڈرامہ لگا ہے کیا؟ منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ اور تم اٹھاؤ اسے اور کسی کلینک لے جاؤ۔ اسپتال لے کر گئے تو تمہاری ٹانگیں بھی توڑ کر دونوں کے ہاتھ ایک ہی بیڈ پر لٹکا کر ٹریٹمنٹ دوں گا۔ وہ ان سب کو تماشائی بنے دیکھ انہیں گھور کر کہتا، آخر میں ایک دبلے پتلے لڑکے کی طرف دیکھتا مخاطب ہوا تھا جو خود بھی کافی سہما ہوا تھا۔ یوں اچانک زارم کے بلانے پر وہ ڈرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا، جب آریز ملک کی سخت آواز اس کا خون نچوڑ گئی تھی۔ زارم!
اس لڑکے کی دیکھ بھال تم خود کرو گے، اور ایسی کرنا کہ یہ یاد رکھے کہ کسی کے درمیان میں بولنے والا کیسے انجام کو پہنچتا ہے۔ وہ جو حائنہ کے گلے لگانے پر ساکت تھا، اپنے سینے پر اس کی چھوٹی چھوٹی ہچکیاں محسوس کرتا، اپنے ہاتھوں کو فولڈ کرتا، اپنے بازوں کے حصار کو اس کی کمر کے گرد باندھتا، اسے مزید خود میں بھیجتا آنکھیں موند گیا۔ ایک سکون تھا جو اس لڑکی کے گلے لگنے سے خود میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پل میں اس کا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس سے دور کرتا، اپنے بازوں میں اس کو بھیجتا، اس کے کاندھوں میں منہ چھپاتا، ظالم کو وارن کرتے اسے کوڈ ورڈ میں سمجھانے لگا جو اس کی بات پر سر خم کرتا، مسکراہٹ ضبط کرنے لگا تھا۔ کچھ پل اسے محسوس کرنے کے بعد اس کو پیچھے ہٹاتا، ویٹر سے پانی کی بوتل لیتا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے سے صاف کرتا، اس کے آنسو صاف کرتے، اس کے بالوں کو سمیٹتا، ہاتھوں کی مدد سے انہیں سلجھاتا، ظالم کو ایک اشارہ کرتے باہر کی طرف بڑھاتا، جبکہ وہ بالکل ساکت سہمے دل سے اس کے پیچھے چلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھمی اپنی کلائی دیکھتے وہ یکٹک اپنے ہاتھ کو دیکھتی جا رہی تھی، جیسے وہ ایک حق سے تھامے جا رہا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ احد کی حالت دیکھتے وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، جو خون سے بھرا نہ جانے اب کس حال میں تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے آنسو بہے تھے جب اسے گاڑی میں دھکیلتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ اسے خود پر جھکتے دیکھ وہ سانس روکتی پیچھے سیٹ کے ساتھ پشت لگا گئی، سہمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو پسینے سے شرابور اس کے چہرے پر جھکا، اپنی گرم سانسوں کے تھپڑ اس کے ہونٹوں پر برسا رہا تھا۔ اس کی اجازت سے نکلی تھی باہر تم؟ ہاں، کس کی اجازت سے نکلی تھی باہر تم؟ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا وہ اس کے منہ پر پھنکارا تھا۔ بلا شبہ اس کا ایکٹ آریز ملک کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا گیا تھا، مگر اسے سبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ تبھی دوبارہ اس کے پاس جھکتا اسے اپنی وحشت سے ڈرانے لگا۔ میں مما سے پوچھ کر، اس کے پھنکارنے پر وہ دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتی، ہلکی سی چیخ مارتی، پیچھے سیٹ میں گھستی، لڑکھڑاتی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سرخ آنکھیں اس کے ضبط کو توڑ گئی تھیں۔ وہ پیچھے ہٹتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی، اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جماتی، ہچکیاں لینے لگی۔ جب اس کے رونے پر وہ اس کے سر کے پاس اپنے ہاتھ کا زوردار مکہ مارتا پیچھے ہوا تھا۔ ڈیم اٹ! وہ باہر نکلتا، اپنے اسی ہاتھ جو گاڑی کے بونٹ پر مسلتا مارتا، اپنا غصہ کم کرنے لگا جو ایک دفعہ پھر سے اود آیا تھا۔ اسے وحشیوں کی طرح اپنا ہاتھ حشر بگاڑتے دیکھ وہ ہمت کرتی گاڑی سے نکلنے لگی، جب اس کی سرد آواز حائنہ ملک کے کانوں سے ٹکرائی۔ باخدا حائنہ، اگر تم نے ایک قدم بھی اس گاڑی سے باہر نکالا تو حلال طریقے سے تمہاری ٹانگوں کو وہ حشر کروں گا کہ تم 2 مہینے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اس کی سوچ پڑتا، اپنے ہاتھ کی حرکت کو روکتا، بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کے شیشے سے سر ٹکا کر سرد مگر گھمبیر لہجے میں بے باکی کی ہر حد پار کر کے بولتا۔ حائنہ کو زمین میں گاڑ گیا تھا۔ اس کا ذو معنی مطلب سمجھتے وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑتی، غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف سائیڈ مرر سے دیکھنے لگی، جب خود بھی اپنا سر گاڑی سے ٹکائے ہی اس کی طرف اپنی آنکھیں کر گیا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور نظروں کے اس تصادم پر دل پل میں لرزتا، اپنی جگہ سے ہلتا، مقابل کے قدموں میں ڈھہ جانے کو تیار تھا، جب اگلے ہی پل وہ ظلم کی انتہا کرتی اس پر سے اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ اس کے یوں منہ موڑنے پر وہ مزید بے پرا تھا۔ اس احد کے ساتھ تو قہقہے لگائے جا رہے تھے اور اب مجھ پر نظر نہیں ٹک رہی۔ وہ غصے سے سوچتا، دماغ پر زور دے کر احد کی شکل یاد کرنے لگا۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ اس کی بگڑی ہوئی شکل یاد کرتا وہ خود سے ہی اندازے لگانے لگا۔ جب نتیجے پر پہنچتا وہ فخریہ مسکرایا۔ بلا شبہ آریز ملک کی ایک جھلک احد کبیر کی کئی ملاقاتوں پر بھاری تھی۔ وہ خود ہی اپنی سوچ پر مسکراتا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جلد سے جلد اس حسینہ کو قابو کرتے اس کی اصل حیثیت بتانی تھی۔ اس کو بتانا تھا کہ اس پر اس سے زیادہ حق آریز ملک کا ہے، مگر تب تک کے لیے یہ دوریاں۔ وہ گاڑی بیک کرتا ایک تیکھی نظر اس پر ڈالنے لگا، جو باہر کی طرف دیکھتی اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ اس کے ہوا کی دوش سے لہراتے بال ایک دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔
وہ خود کے حسن سے لاپرواہ گہری سوچ میں گم ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ ابھی اگر یہ میرے لیے حلال ہوتی تو میرے سامنے یوں کسی اور کی سوچ میں گم نہیں بلکہ میری گردن میں میرے بازو ڈالتی سانسوں کے لیے تڑپ رہی ہوتی۔ آہ ملک آہ! وہ اس کو کچھ دیر یوں ہی گہری حسرت سے سوچتا دیکھتا اپنی ہی سوچ پر گہری سانس بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لومڑی اتنی آسانی سے یہ سب ہونے نہیں دے گی، تبھی سر جھٹک کر اپنا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کرنے لگا۔ اس واقعے کو 4 دن گزر چکے تھے اور وہ اس واقعے کے بعد سے کافی بیمار تھی اور آج طبیعت کے سنبھلنے پر وہ یوں نہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ یہ کدھر جا رہی ہو تم؟ وہ جو اپنا بیگ کاندھے پر لٹکائے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے پوچھنے پر آبرو اچکا گئی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ وہ ایک آبرو اچکاتی کافی غرور سے بولی تھی۔ یہ اس رات والی ہائنا لگ ہی نہیں رہی تھی جو اس بندے سے خوف کھاتی اس کے حصار میں ہی چھپی تھی، تمہارا ہونے والا شوہر۔ وہ اپنی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر ایک ادا سے کھڑا ہوتا اسے جلا کر راکھ کر گیا۔ واٹ دی ہیل! شکل دیکھی ہے اپنی؟ اس کی بات پر بل بلاتی اس کی اوقات اسے دکھانے لگی۔ نہیں، لیکن تمہاری حسین آنکھیں بتاتی ہیں کہ میں ان کے لیے ایک حسین منظر ہوں۔ وہ مزے سے اس کی آنکھوں پر سارا ملبہ ڈالتا بری الذمہ ہوتا جبکہ اس کی بات پر وہ منہ کھول گئی۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے، خوش فہم نہیں، اور راستے سے ہٹیں، یوں نہیں جانا ہے مجھے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی آخر میں کافی بدتمیزانہ لہجے میں بولی تھی جب اس کی بات پر دانت کچ کچا گیا۔ میرے ساتھ جاؤ گی تم، یوں نہیں، اکیلی نہیں۔ اب کی بار وہ کافی سنجیدہ لگا تھا۔ تمہارے ساتھ جانے سے پہلے میں مر نہ جاؤں؟ وہ کاٹ دار لہجے میں بولتی استحصائی انداز میں سر ہلا گئی۔ جب وہ پل میں اس کی سانسوں کے قریب ہوتا اس کے خود 14 طبق روشن کر گیا۔ تو پھر مر جاؤ، لیکن اگر میرے بغیر گئیں تو اس جگہ کا حشر میں وہ کروں گا کہ دوبارہ وہاں کوئی بھی قدم رکھنے کے لائق نہیں بچے گا۔ اسے دھمکی دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کرتی ایک پل کو اس کی دھمکی سے ڈری تھی، مگر اگلے ہی پل اپنی حالت میں واپس آتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہائنا، اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ وہ جو لیکچر ختم ہونے پر اپنی جگہ سے اٹھتی باہر جانے والی تھی، احد کے اچانک سامنے آ جانے پر وہ بری طرح خود کو اس سے ٹکرانے سے بچا پائی تھی۔ واٹ دی ہیل! یہ کیا طریقہ ہے احد؟ وہ سخت ناگواری سے بولی تھی جبکہ اسے سامنے دیکھ کر دل الگ انداز میں خوف سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ راکشش آ جاتا تو اس کا کچومر بنا دیتا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی؟ وہ اپنی اپنی بات پر ڈٹا تھا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں نکلتا کہ میں تم سے گپے ہانکوں، سو پلیز آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ وہ جان بوجھ کر تلخ لہجے میں بولتی وہاں سے جانے لگی جب اس کی بات پر وہ بے یقینی سے اس کی طرف مڑی تھی۔ بالکل، اب تمہارے سارے رشتے تمہارے نئے عاشق سے نکلتے ہیں، ہے نا؟ وہ زہر خون لہجے میں بولتا اس کا میٹر گھما گیا۔ کیا مطلب ہے نئے عاشق سے کیا مراد ہے؟ اس کی سمت آتی کافی اکھڑے لہجے میں بولی تھی۔ وہی مراد ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ ارے اتنا تو میں لڑکوں سے ملا نہیں ہوں جتنا تم لڑکے بدلتی ہو۔ اس کی بات پر غصے سے شاید اندھا ہو چکا تھا، تبھی منہ میں جو آ رہا تھا بولتا جا رہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے ہائنا نے پاگل ہوتے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ اس کو تھپڑ مارتی بے حد غصے سے گھبرائی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے کردار پر وار کیا تھا جسے محسوس کرتے وہ بل بلا اٹھی تھی۔ سچ بول رہا ہوں میں۔ ارے بھول گئی کیا تم؟ کیسے تمہارے اس عاشق نے وہاں تمہارے لیے میس کریٹ کیا تھا؟ وہ جان بوجھ کر سب کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز میں دھاڑا تھا، جبکہ اس کی چالاکی سمجھتے ہائنا نے آگ اگلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ، تم اس کی بات کر رہے ہو جس نے تمہارے ریسٹورنٹ کے سامنے تمہیں برہنہ کیا تھا؟ اور یس، وہی نا جس کے ایک ہاتھ کا تھپڑ تم سہن نہیں کر پائے تھے، اور وہی نا جس نے تمہاری اپنے دوستوں سے بھی خاطر تواضع کروائی تھی۔ وہ اس کی بات پہ الٹا اس کو ڈالتی جان بوجھ کر اس کی امیج گرانے لگی، جس پر وہ بوکھلاتا یہاں وہاں دیکھنے لگا، جس پر سب اسٹوڈنٹس ہنس رہے تھے۔ آئندہ میرے پہ بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا، بیکاز آئی ایم اے بیڈ بچ فار یو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اس کے بالوں میں جان کے ہاتھ چلا کر خراب کرتی
دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی بےحد معصومیت سے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ اس کے تھپڑ اور اس پر تضاد اس کے لفظوں کی حرکت پر وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں ہائنا ملک۔ وہ دل میں عہد کرتا اس کی پشت کو زہر انگیز نظروں سے دیکھنے لگا، جو آنے والے وقت سے بے خبر اپنی مستی میں دھت تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور معمول کے مطابق وہ سوئی ہوئی تھی جب اسے نیچے سے کافی شور کی آواز آئی۔ ابھی وہ نیند میں تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی نیچے آئی تھی جب سب کے چہرے دیکھتے وہ ناسمجھی سے اپنی تائی کے پاس صوفے پر بیٹھتی ان کے کاندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ تایانی کیا ہوا؟ وہ نیند میں بے حد لاڈ سے ان سے پوچھتی اپنی آنکھیں موند گئی جب وہ جھٹکے سے اس کا سر اپنے کاندھے سے ہٹا گئی۔ ان کے یوں کرنے پر وہ حیران ہوتی اپنی آنکھیں کھول گئیں۔ یہ کیا ہے ہائنا ملک؟ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی اپنے بابا کی بلند آواز پر اس سہمے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ گھر کی لاڈلی تھی اور اس کے ساتھ کبھی کسی نے اسے ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ان کے اشارے پر اس کی نظر ٹیبل پر رکھی تصویروں پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابلنے پر تھیں۔ ان تصویروں میں وہ آہت کے بہت قریب گھٹیا لباس میں ملبوس اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ ان کی نزدیکی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں کسی گہرے رشتے میں بندھے ہیں، جبکہ ہائنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان تصویروں کو دیکھتی خود کو بے جان محسوس کر رہی تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتی لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولتی ان سب کو خود سے بدظن کر گئی۔ آپ احد کو جانتی ہیں کہ نہیں؟ آغا جان کی گمبھیر آواز پر وہ ہچکی لیتی انہیں کچھ بولنے ہی والی تھی جب وہ اسے ٹوک گئے۔ جانتی ہیں یا نہیں؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے پوچھنے لگے جب وہ روتی ہوئی ان کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ ہائنا، ہاں یا نہ؟ اس کے آنسو دیکھ کر پگھل رہے تھے مگر پگھلنا نہیں چاہتے تھے، تبھی بری طرح چلاتے اس کو چیخنے پر مجبور کر گئے۔ ہاں، وہ روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ جب وہ اس کی بات سنتے پیچھے پڑے صوفے پر ڈھہ گئے تھے جسے اندر داخل ہوتے آریس نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ سرد سے ان تک پہنچتا ان کے قریب ہو گیا۔ آغا جان، وہ بری طرح بوکھلاتے ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا جب اس کی نظر روتی ہوئی ہائنا اور خواتین کے شرمندہ تاثرات والے چہروں پر پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سب کی طرف ایک نظر دیکھتا اپنی ماں سے پوچھنے لگا، جو نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ چچی جان، کیا ہوا ہے؟ اپنی ماں کو نظریں پھیرتے دیکھ وہ اپنی چچی سے پوچھنے لگا، جو اس کی بات پر اپنے آنسوؤں کو پیتی اپنا سر جھکا گئیں۔ وہ گاڈ سیک یار، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ آغا جان کے قدموں سے اٹھتا اس کے قریب آیا تھا، جو بھرے نین کٹوروں میں جھلملاتے آنسو دیکھتا پاگل ہوا تھا۔ جب وہ بنا کچھ بولے ٹیبل کی طرف اشارہ کر گئی، اس کے یوں اشارہ کرنے پر اس نے گردن موڑ کر ٹیبل کو دیکھا، جب وہاں رکھی تصویروں پر حویلی کی چھت اس پر آن گری تھی۔ اس کے دل کی حالت ہائنا سے بھی بدتر ہوئی تھی۔ محبوب کو غیر کی باہوں میں برہنہ دیکھنا کسی غیرت مند کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی ہائنا کو دیکھتا تو کبھی ان تصویروں کو۔ بے ساختہ اس کا دل چاہا دنیا کو ہی ختم کر دے۔ کتنی ظالم دنیا تھی۔ اپنے وجود کے بائیں جانب درد محسوس کرتے وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اسے سہلانے لگا، جب آگ کم نہ ہونے کے بجائے بڑھتی جانے لگی۔ آریس، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب اس نے اس دن کا بدلہ لینے کو کیا ہے۔ اس کی حالت دیکھتی وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ ان تصویروں کو یقین نہیں کرے گا، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ حقیقت ہو یا مصنوعی، محبوب کو برہنہ دیکھنا مر جانے کا مقام ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا یونی جانا بند ہے کل سے۔ کوئی رشتہ دیکھو اور اسے چلتا کرو۔ میں اپنے گھر میں گند برداشت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ہائنا کے والد کی گرجدار آواز پر وہاں موت کا سا سناٹا چھایا تھا، جب ان کی بات پر ہائنا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ بابا، وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جس کی طرف دیکھے بنا باہر کی طرف بڑھے تھے، جبکہ باقی سب بھی رفتہ رفتہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جس خاندان پر وہ اکڑتی تھی آج وہی اس کو دھتکار گیا تھا۔ اس کا غرور پل میں خاک ہوا تھا، جبکہ اس غرور کے کرچی کرچی ہوئے ٹکڑے اس کے دماغ کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ ٹکڑے پورے وجود میں سرایت کرتے اس کی رگوں سے خون رسنے کا باعث بن رہے تھے۔
غرور کے فنا ہوئے ٹکڑوں نے اس کی مکمل وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتے اس کے لیے زندگی محال کر دی تھی۔ آہ کاش کاش یہ غرور اس میں نہ ہوتا تو آج اس کے ٹکڑے اس کی رگوں کو کاٹ نہ رہے ہوتے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں اپنے گھر سے اس گن کو نکالنا چاہ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار کر رہے ہو۔ اس وقت سوائے حائنہ کے سب آغا جان کے کمرے میں موجود تھے۔ جب آریز کی بات پر حائنہ کے والد نے بے ساختہ احتجاج کیا تھا، جبکہ ان کی بات پر زہرہ ملک نے شوہر کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا تھا، جو کس دیدہ دلیری سے اپنی بیٹی کو گند کہہ رہے تھے۔ کیا بیٹیاں تب تک بیٹیاں ہوتی ہیں جب تک آپ کے حکم کے مطابق چلتی ہیں؟ صرف تب تک جب تک وہ گھر کے مردوں کو خوش کرتی ہیں؟ جب ان کی اچھی بات پر ان کو سراہا نہیں جاتا تو غلطی پر اتنا وبال کیوں کھڑا کر دیتے ہیں؟ وہ بنا کچھ بولے بس سوچ رہی تھی جب آریز کی آواز نے انہیں ہوش دلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر اس کا نکاح صرف آریز ملک سے ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا۔ وہ میری تھی اور رہے گی، اور جس بات پر آپ سب اسے ہرٹ کر رہے ہیں، یہ اگر غلط نکل آیا تو اپنی بیوی کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لوں گا میں، کیونکہ مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ آپ لوگوں کی طرح ہر نظر آ جانے والی چیز پر یقین نہیں کر لیتا آریز ملک۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ سب پیچھے سے اس کی بات کو سوچتے گہری مشکل میں پھنسے تھے۔ آج اس کا نکاح تھا، مگر وہ لا علم تھی کہ کس سے، جس بات کی سزا دے رہے تھے سب اسے۔ وہ بنا غلطی کے قربان ہو رہی تھی اور اس کی آہ و بقا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آہ آریز، تم نے بھی یقین نہیں کیا مجھ پر۔ وہ نہ جانے کیوں سب سے زیادہ اس شخص کی بے اعتمادی سے ہرٹ ہوئی تھی۔ اس سے دشمنی ایک جگہ، مگر وہ کبھی بھی یوں سے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ تو پھر کیوں آریز ملک؟ آپ کیوں؟ کیا تم بھی ایک سازش میں آتے مجھے لوگوں کے ہاتھوں میں رسوا ہونے کو سونپ دو گے؟ وہ مسلسل سوچتی اپنے دکھتے سر کو سنبھالنے لگی، جبکہ بیوٹیشین اس کے چہرے پر مہارت سے کام کر رہی تھی۔ وہ اس وقت آدھی تیار کردہ حالت میں ہی حسن کی مورت لگ رہی تھی، مگر کیا فائدہ ایسے حسین لگنے کا؟ کاش حسن سے قسمت بدلی جا سکتی، تقدیر لکھی جا سکتی۔ وہ بے اختیار سوچتی گہری سانس بھر گئی۔ اتنی بھی کیا نفرت کہ میرے پاس کوئی آیا بھی نہیں۔ اس کی نظریں کب سے دروازے کی جانب ٹکی تھیں، مگر نہ اس کی والدہ آئیں نہ تائی آنی۔ وہ اپنے آنسو پیتی خود کو رونے سے باز رکھنے لگی۔ جب ان لوگوں کو تمہاری پرواہ نہیں تو تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے آنسو بہانے کی۔ وہ خود کو سمجھاتی اپنے نکلنے والے آنسو صاف کرنے لگی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ لڑکیوں سے چادر دو، مولوی صاحب آئے ہیں۔ باہر سے اپنی تائی آنی کی آواز آئی تھی۔ جب ان کی پوری بات سنتے وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہ جانے کیوں دل الگ انداز میں دھڑکا تھا، اپنی کیفیت سمجھ سے باہر تھی۔ وہ خوف زدہ تھی، مگر وہ خوف زدہ نہیں تھی، عجیب کشمکش میں مبتلا۔ وہ کب نکاح کے پیپرز پر سائن کر گئی اسے کچھ علم نہیں تھا، جبکہ نکاح کے بعد سب کی چھیڑ خانی پر وہ سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھی رہی۔ زندگی کا نیا سفر شروع ہوا تھا، مگر کسی کی محبت، کسی کا پیار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج تو آریز بھی نہیں تھا۔ اس شخص کا خیال آتے آنکھیں پھر سے نم ہونے کو بیتاب تھیں۔ اسے باہر نہیں بٹھایا گیا تھا، بلکہ اسے کمرے سے سیدھا گاڑی تک لائے تھے، اور اس دوران کوئی ایک بھی اس سے نہیں ملا تھا، نہ اس نے خواہش کی تھی۔ نہ جانے کیوں ان لوگوں کی بے رخی پر وہ اپنا دل ختم کر چکی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر اندر کہیں ایک خلش باقی تھی۔ وہ گھونگھٹ میں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اور تائی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر اس سے ملی نہیں۔ پھر بھی وہ خود پر قابو پاتی خاموش رہی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے والی تھی جب آریز کا خیال آتے آنسو پلکوں سے گرے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، مگر وہ اپنے نئے نویلے شوہر کا بازو ہلاتی اس کو وہ کہہ گئی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ سب کو جھٹکا دے گیا تھا۔ آریز کو بلوا دیں پلیز، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ دولہا بنے آریز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے دماغ میں شعلے بھڑکے تھے۔ اس نے مڑتے غضبناک آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جو نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر فی الحال وہ ان کو نظر انداز کرتا متجسس ہوا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اس سے۔ تبھی وہ تھوڑی سی حرکت کرتا دوسری طرف سے آتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بولو،
اپنے پیچھے اس کی آواز سنتے وہ پلٹنے والی تھی جب وہ اسے ٹوک گیا، بغیر پلٹے بولو۔ وہ اس کی بات پر دھیان دیے بنا اس کی طرف مڑتی اس کے گلے سے لگی تھی، جبکہ اس کے یوں گلے لگنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابلی تھیں۔ سب کا خیال رکھنا، لیکن تم سے نہ جانے کیوں شکوہ رہے گا، تم تو میرا یقین کرتے۔ وہ سرگوشی میں کہتی فوراً سے الگ ہوتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ آریز ملک اس کی حرکت اور بات دونوں پر ساکت کھڑا تھا۔ سب پہ ایک شکوہ کو نہ نظر ڈالتا وہ بھی گاڑی میں بیٹھتا روانہ ہوا تھا۔ آغا جان کی بات پر اس نے فی الوقت اپنے فارم ہاؤس جانے کا سوچا تھا۔ اس کے بعد وہ نیا گھر خریدنا چاہتا تھا، مگر ابھی وقت کم تھا، تبھی وہ اسی لیے یہاں آیا تھا۔ آہت لاپتہ تھا، وہ ہر جگہ اسے تلاش کروا رہا تھا، مگر نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ وہ اسے سامنے لا کر ہائنہ کی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ فارم ہاؤس پر پہنچتے وہ اسے اترنے میں مدد دیتا اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہے گی، تبھی وہ باقی سب کمرے لاک کروا چکا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کر اسے چھوڑتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے اور اس کا شوہر کدھر گیا۔ مزید 5 منٹ میں جب اسے مزید کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو وہ تسلی کرتی اپنا گھونگھٹ اٹھا گئی۔ جب اسے سامنے دیکھتے وہ ساکت ہوئی تھی۔ تم؟ وہ بولی نہیں تھی، چیخی تھی۔ جب اس کی چیخ سنتے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کو دیکھتی غصے سے چیخی تھی جب اسے ناگوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ واٹ ڈو یو مین؟ تمہارے کمرے میں؟ وہ اس کے یوں حق جتانے پر خاصا تپا تھا، کیونکہ ابھی وہ کسی اور کا کمرہ سوچ کے حق جتا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے، یعنی میرا کمرہ ہے، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ اسے گھورنے لگی، جو نہ جانے کیا چاہ رہا تھا۔ محترمہ، کیا آپ پاگل ہیں؟ آدھی رات کو میں یہاں تمہارے ساتھ، تمہارے ہی شوہر کے کمرے میں، تمہارے ہی شوہر کے فارم ہاؤس میں اور تمہارے ہی شوہر کے لباس میں ہوں، تو کیا آپ کو عقل نہیں آ رہی؟ وہ اس پر طنز کے تیر چلاتا ابرو اچکاتے سوال کرنے لگا، جب اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ جو اسے سمجھ آ رہا تھا وہ چاہ کر بھی وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کیا تم میرے شوہر ہو؟ وہ ایک ایک لفظ کو توڑ کر اس سے پوچھتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا باعث بنی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، میری دور کی صحبت میں ہی اتنی جلدی عقل آ گئی، قریب آؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہ جان بوجھ کر معنی خیز انداز میں بولا تھا جب اسے زہر اگلتی نظروں سے دیکھتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے شادی کرنے کی؟ اس کے گریبان کو پکڑتی بے حد غصے سے بولی تھی۔ جب اس کی مخروطی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے گریبان پر محسوس کرتا دل خراش مسکرایا تھا۔ واللہ میری بیوی لگ رہی ہو۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اسے تنگ کرنے لگا جب وہ پھر سے غرائی۔ کیا کھیل کھیل رہے ہو آریز ملک؟ اب کی بار وہ اسے مزید قریب کرتی پہلے سے بھی بلند آواز میں غرائی تھی۔ جب اس کی حرکت کرتے ہونٹوں کو دیکھتا پل میں انہیں جکڑ گیا تھا۔ اس افتاد پر ہائنہ کی آنکھیں باہر کو نکلی تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اس کے کاندھے پر مکے جڑنے لگی۔ جب وہ مکمل اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے لبوں کو بھرپور انداز میں سک کرنے لگا۔ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیے وہ گہری چپی اس کے حوالے کرتا اس کے لہنگے کی چولی کو کھولتا جھٹکے سے اسے الگ کر گیا۔ اپنا اوپر والا برہنہ درد دیکھتے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم گھٹیا انسان! وہ خود کو چھپاتی غصے سے چیختی۔ اس کی آنکھیں نوچنے پر تھی جب وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں کو قابو کر گیا۔ سوری، اتنا زیادہ نہیں سوچا تھا میں نے۔ اس کے ہاتھ قابو کرتا وہ اس کی گردن پر لب رکھتا اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے لگا کہ وہ سچائی جانتا ہے اور کیسے آغا جان کو کنوینس کرتے وہ اس کو خود کے نکاح میں لے آیا، جبکہ اپنے کردار کی گواہی اس کے منہ سے سنتے وہ قدرے پرسکون ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 4 ماہ ہونے کو تھے اور ان 4 ماہ میں حویلی سے کوئی بھی اس کی خیریت دریافت کرنے نہیں آیا تھا۔ شروع میں وہ بور ہو جاتی تھی، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تبھی اس کی بوریت کو دیکھتے آریز اس کی لاکھ منتیں کرنے کے بعد اسے یونی جانے پر کنوینس کیا تھا، جس پر وہ مشکل ہی سے مانی تھی۔
جبکہ آریز کے ساتھ اس کا رشتہ نارمل تک ہی تھا۔ وہ ساتھ کھاتے تھے، سوتے تھے، ٹھیک سے رہتے تھے۔ آریز کی محبت پر وہ حیران ہوتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس محبت پر نازاں بھی ہوتی تھی۔ جبکہ بعض اوقات وہ محبت کو سائڈ کرتا پہلے والا آریز بنتا، اس کو جلاتا تھا، مگر اس کی باتوں کو سہن نہ کرتی اب وہ رو پڑتی تھی، جس پر وہ اسے اپنے گلے سے لگاتا، محبت سے مناتا تھا۔ بے شک اس کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی، مگر حویلی والوں کی طرف سے ملنے والا درد پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنا فیورٹ شو دیکھ رہی تھی جب آریز نے وہاں قدم رکھتے اپنا گلا گھنکارا تھا۔ اس کی گھنکار پر وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھتی تھی۔ اتنی جلدی آ گئے تم؟ اس کی طرف دیکھتی استفسار کرنے لگی جب اس سے ساتھ لگاتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ہاں، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے، چلو۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے لے کر جانے لگا جب وہ اسے ٹوک گئی۔ ارے پانی تو پی لو اور مجھے چینج تو کرنے دو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اس کی جلد بازی پر حیرت سے اس سے دیکھتے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی چلو۔ وہ اس کو ساتھ لیتا گاڑی کی جانب بڑھا جب وہ کاندھے اچکاتی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ حویلی پہنچتے اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہم یہاں کیوں؟ اس کے تاثرات اب کافی سنجیدہ تھے۔ اترو۔ وہ بنا جواب دیے اسے اترنے کا کہنے لگا، جس پہ وہ اسے گھورنے لگی۔ اگنور کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں پل میں بھری تھی، جبکہ اس کی بھری بھری آواز سنتے وہ جھٹکے سے سر اٹھاتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی جان کو اگنور کر سکتا ہوں میں بھلا؟ وہ پل میں موبائل سائٹ پر کرتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں بتاؤ؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی تھی جب اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ تمہارے مجرم کو بے نقاب کرنے۔ وہ اس کو ساتھ لگاتا اس کے کان میں سرگوشی انڈیل گیا جب وہ اس کی بات پر گہرے سناٹے میں تھی۔ ہاتھ مل گیا؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا جب وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ وہ بے ساختہ شکر کا سانس خارج کرتی اندر کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا موبائل پر کسی کو ٹائپنگ کر رہا تھا۔ سچ بولنا، ورنہ تمہیں ایسی جگہ لے جا کر ماروں گا کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اسے خوفزدہ حالت سے کھڑے دیکھ آریز ملک نے چیختے ہوئے اس کو تاکید کی تھی، جس پر وہ اپنی جگہ سے اچھلتا بری طرح سے ڈرا تھا۔ ہائنہ نہیں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا، آریز کا پڑنے والا تھپڑ اسے زمین بوس کر گیا تھا۔ نام لیے بغیر بات کر۔ اس پر جھکتا بری طرح غرایا تھا جب وہ اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس سنکی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی خود میرے قریب۔ اس سے پہلے وہ پھر سے کوئی بکواس کرتا، آریز اس کو گردن سے پکڑتا پاس پڑے صوفے میں اس کا سر مارتا۔ اس کا سر وہیں دھسا گیا۔ صرف سچ سننا ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو مروڑتا وہ اس کی چیخیں بلند کروا گیا جب آغا جان نے اسے ٹوکا تھا، بس کرو، اور کتنا ظلم کرو گے؟ وہ بے بسی سے بولے تھے۔ ہائنہ والے حادثے نے انہیں مکمل لاچار کر دیا تھا۔ میری بیوی کے بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس پر یہ ظلم کرتے آپ لوگوں کو رحم نہیں آ رہا تھا؟ مجھ سے اس کے مجرم کے قصوروار ہوتے ہوئے رحم کی امید کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ اس پر جھکا ہی غرایا تھا، جبکہ اس کی غراہٹ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ میں بتاتا ہوں۔ پھر سے ہاتھ اٹھاتے دیکھ وہ ہاتھ کھڑا کر گیا، اور پھر ہائنہ کے ساتھ کی گئی زیادتی وہ لفظ بلفظ بتا گیا کہ کیسے اس سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ان تصاویر کا استعمال کیا تھا، جسے سنتے ہی سب حیرت کے سمندر میں غوطہ ہو گئے تھے۔ لے جاؤ اسے، اور کتوں کے لیے بھی اسے باہر نہ نکالنا، پوری زندگی جیل میں سڑنا چاہیے یہ۔ اور وہ اس کے چپ ہوتے ہی اسے اپنے دوستوں کے حوالے کرتا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، روتی ہوئی ہائنہ کو اپنے ساتھ لگا گیا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کو لگائے نہیں تھے۔ ہائنہ اسے ساتھ لگائے چپ کروا رہا تھا جب آغا جان کی آواز پر دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گئے جب وہ نفی میں سر ہلاتی ان کی طرف بڑھی۔ آپ میرے بڑے ہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھتے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ان کے گلے سے لگتی روتے ہوئے انہیں شرمندگی سے نکالنے لگی جب انہوں نے اسے خود میں بھینچتے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بہنے دیے تھے، جبکہ آریز اپنی بیوی کی اتنی دیدہ دلیری پر خوش ہوا تھا۔ وہ مغرور ابھی بھی تھی، مگر پہلے سے قدرے کم۔ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان دونوں دادا پوتی کو آپس میں مصروف دیکھتے ہائنہ کے والد نے گلا گھنکارا تھا جب وہ سنجیدہ ہوئی۔ یہ تو آپ بتائیں، گند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ انہی کی بات انہیں لوٹانے لگی جب وہ سب اس کی بات پہ تڑپے تھے۔ ان کے یوں تڑپ محسوس کرتے وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ میرے بارے میں سن کے برا لگ رہا ہے؟
مجھے بھی لگا تھا ویسے، مگر خیر، ہر انسان کی زندگی میں آزمائش تو آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئی۔ وہ کاندھے اچکار کر بولتی آریس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چلیں، وہ اس سے پوچھنے لگی جب وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ میرے لیے سب کو معاف کر دو، وہ اس کی ریکویسٹ کرنے لگا جب وہ بے ساختہ سر ہلا گئی۔ میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی؟ یہ سب میرے بڑے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں انہیں پہلے کی جیسے ٹریٹ کر سکوں گی۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی، جس پہ سب کی آنکھوں میں اذیت ابھری۔ بیٹا، اپنی ماں کو بھی معاف نہیں کرو گی؟ اپنی ماں کی بھری آواز پر وہ مڑی تھی۔ جب ان سب کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ رو رہے ہو؟ وہ ان سے پوچھتی اچانک سے قہقہ لگا گئی، مگر ان سب کو سنجیدہ دیکھتے وہ بھی سنجیدہ ہوئی تھی۔ اوکے، میں سب کو معاف کر دوں گی، لیکن پرومس کریں سب کہ آئندہ اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ اپنی پرورش پر ہی یقین رکھیں گے، نہ کہ باہر کے لوگوں کے لفظوں اور چیزوں پر۔ وہ ان سے وعدہ لینے لگی، جس پر وہ سب ایک دفعہ پھر سے شرمندہ ہوتے سر ہلا گئے۔ وعدہ، سب نے یک آواز میں کہا تھا، جسے سنتی وہ ایک ساتھ سب کے گلے لگی تھی، جبکہ چہرے پر سکون، مسکراہٹ تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں سنتے، ہاتھ دھوتے آریس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، جو اس کی بیوی کے چہرے کی رونق واپس آئی تھی اور اس کا کردار سب کے سامنے